لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العزت جب بھی ہمارے بارے میں فیصلہ کیا تو ایمان کے بنیاد پر فیصلہ کیا، بول کے بنیاد پر فیصلہ کبھی بھی نہیں کیا، حال کے بنیاد پر ہی فیصلے کیا۔ ایمان والے کی ظاہر چیز ایک ہے، باطن چیز ایک ہے، باہر کی چیز ایک ہے، اندر کی چیز ایک ہے۔ باہر کی چیز جو ہے ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری ذکر، ہماری قرآن کی تلاوت وغیرہ وغیرہ۔ اندر کی چیز جو ہے جس کے بنیاد پر اللہ رب العزت ہمارے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو نماز کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، ذکر کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، روزے کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نماز صحیح ہے یا نہیں، وہ دل کی کیفیت کے بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ دل کی کیفیت کے بنیاد پر نماز کا وزن تلا جاتا ہے۔ ہمیں صبح میں 1000 تسبیح پڑھتے ہیں، شام میں 1000 تسبیح پڑھتے ہیں، اگر وہ روٹین جیسا ٹیپ ریکارڈر آن کرے تو ذکر، ٹیپ ریکارڈر بھی ذکر کرتا ہے۔ اگر ذکر ویسا ہو تو ذکر کا وزن بھی تلا جاتا ہے جیسا دل کی کیفیت، آپ کی دل کی کیفیت، جتنا اللہ کا ڈر، جتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے بنیاد پر ایک بھی اگر سبحان اللہ بولے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ صرف ایک لا الہ الا اللہ بولے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں رٹ لگا لیے، عادت بنا لیے، صرف یہ پڑھنا ہے بول کے پڑھ لیے، تو اللہ دیکھتے ہیں تیرے دل کا حال کیا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے تیرے بول کتنے ہیں، اللہ دیکھتے بول کا وزن کتنا ہے۔ بول کا وزن اس بنیاد پر ہوتا ہے جتنا اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ وہ خوف اور ڈر کے وزن کو دیکھ کر آپ کی نماز کا وزن، آپ کے ذکر کا وزن، آپ کے قرآن کی تلاوت کا وزن، آپ کا خیرات کا وزن، آپ اللہ کے راستے میں نکلنے کا وزن، یہ تمام کے تمام اعمال کا وزن آپ کے دل کے کیفیت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ صاف بات۔ تو لوگ بول پر اتنا زور دے رہے ہیں، حال کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں، ظاہر اعمال کے اوپر اتنا توجہ دیتے ہیں، باطن کے اعمال کے طرف اتنا توجہ نہیں دیتے۔ تو وزن تمہارا، اعمال کا وزن تمہارے دل کے حال کے مطابق ہوتا ہے، دل کے کیفیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سورہ ال عمران میں اللہ رب العزت واضح طور پر صاف صاف بتا دیا، کیا بتائے؟ واللہ یحب المحسنین، میرے لاڈیلے، میرے چہیتے، میرے خاص بندے جس سے میں محبت کرتا ہوں، ان کی پہلی نشانی زیادہ نماز پڑھتے سنو، ذکر کرتے سنو،
6 مہینے نکلے سنو، یہ نہیں بتایا اللہ۔ پہلی شرط یہ بتائے سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت، جو میرے سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کیا بولے؟ جو میرے سے زیادہ ڈرتا ہے۔ زیادہ ڈرنے والا مسجد کو آ کو باتاں کرتا کھڑتا نہیں، مسجد کی قدر نہیں، وضو میں بیٹھ کو باتاں کرتا نہیں، نماز پڑھا سو باہر جا کو بیٹھ کو غپیاں مارتا نہیں، لوگوں کی غیبت کرتا نہیں۔ اللہ کے ڈر کی نشانے بھی کچھ ہوتے نا، شہنشاہ کا دربار ہے، یہ قدر نہیں تو تیری نماز کی حال کیا ہوتی؟ رسم پورا کرنے آیا، رسم پورا کر لیا چلے جا۔ تمہارے اعمال کے وزن کو ہمیں غارت کر دیے، کچھ بھی نہیں۔ اعمال کے وزن کی بنیاد اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں، جتنا دل میں تجھے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ میرے قریب بندے ہیں، یہ میرے پسندیدہ بندے ہیں، یہ بندوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ پہلی نشانی اللہ کا ڈر۔ بات بتائے اس سے پینے والا، بات بتائے تنگ دستی میں بھی خیرات کرنے والا، فراختی میں بھی خیرات کرنے والا، تواضع اختیار کرنے والا، نرمی، جھک کو رہنا۔ ہم نہ کیا ہو جی انہیں بولتے سو نہیں، اکڑوں پر نہیں۔ جو اکڑتا ہے انہیں جہنمی ہے، وہ مال کے بنیاد پہ ہو، جائیداد کے بنیاد پہ ہو، بچوں کی بنیاد پہ ہو، پوزیشن کے بنیاد پہ ہو۔ جو اکڑتا ہے انہیں جہنمی ہے۔ ایمان والے کی نشانی یہ ہے، اس کے پاس جھکاؤ، تواضع، ذرا توجہ دینے سے بات ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں بتائے نماز پڑھتا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دیو، میں دیے سو پیسہ میں سے خرچہ کرو، شرائط یہ، لیکن وہ شرائط وزن اللہ تولتے تمہارے اعمال کو۔ کیسا تولتے؟ جتنا تو ڈرتا ہے اللہ، اس کے بنیاد کے اوپر فیصلہ، اس کے بنیاد کے اوپر اعمال کا وزن۔ تو اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں، تمہارے اعمال کا وزن جتنا تو میرے سے ڈرتا ہے، میرے سے خوف کرتا ہے، اتنا تیرا اعمال کا وزن بڑھتا ہے۔ دکھاوے کے کریا، دکھاوے کے واسطے کریا، سب جنے 100 دیے تو میں 1000 دیتا ہوں، کیا سمجھ لے؟ میں کہتا ہوں چلے گئے، بیکار ہو گیا۔ اجی تمہارے دوست 1000 روپے دینا، 2000 لکھ لیا، ہمارے دوست 1000 دیے تو کبھی اس سے میں ڈبل ہے نا، 2000 لکھ لیا۔ کیا بنیاد پہ دیا؟ دوست 1000 دیا، اس سے ہمیں کبھی ڈبل رہنا، اس کو 2000 دیا۔ اللہ کے ڈر سے نہیں، ان سے بھی ہمیں آگے بڑھنا۔ تو اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں، جتنا میرے سے تو ڈرتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے دل کانپ اٹھتے ہیں، سجدے میں گرتا ہے اور گڑ گڑا کر روتا ہے۔ قرآن مسجد کا آیت کا مفہوم ہم نہ رونا آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتے ہیں، میرے باتوں کو ذرا دلی آنکھوں سے دیکھو، دلی آنکھوں سے سمجھو۔ آیت کا مفہوم، دل کے آنکھوں کو کھول کو دیکھو۔ اللہ کیسی بات بتائے اللہ۔ تو اللہ یوں فرماتے ہیں، تمہارا ایمان کا ایک حصہ یہ ہے، امید اور خوف کے درمیان۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ دکھنے کی چیز نہیں نا، یہ اندر کی چیز نا۔ اللہ کا خوف باہر سے دکھتا نہیں، اللہ کا ڈر ہے تو اذان کے وقت آ جاتا، فرصت ہے اذان کے وقت آ جاتا، فرصت نہیں دوسری بات۔ اللہ کا خوف، اگر خوف بھی زیادہ ہو گیا وہ نا امید ہو جاتا۔ اللہ اس وجہ سے جب بھی قرآن مجید میں جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اتنا ڈراؤنی بھیانک منظر بتایا ہے، 7 درجے بتایا ہے، منہ کے بل پر کھینچ کو ڈال کو جہنم میں بھٹکنے لگتی سو آگ ہے، ڈراتے فوری یوں کہتے ہیں، جو نیک اعمال کرتا ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اتنا برا آدمی ہے لیکن وہ ابن آدم ہے، آدم کی اولاد ہے، میرے بندے ہی، اگر وہ توبہ کر لیا، ایمان لایا، تو ہمیں اللہ کیا بولتے ہیں،
اس کے برائیاں کو نیکیاں میں بدل دیتے. کتنا بڑا آفر, ڈبل دھماکہ. کریا سوی دلیندر کاما, گناہ کریا, ویدک کے کاما کریا. اللہ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ جب تو توبہ کر لیا, ایک بہترین موقع, توبہ کر لیا, اپنے گناہ پر رو لیا. دل کی کیفیت کیسی ہے دیکھو, دل کی کیفیت, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. جب اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر دل میں طاری ہو گیا تو توبہ کو آگے بڑھا. توبہ کی توفیق ہمارے سے ہوتی ہے. اللہ بولتے ہیں میں دیتا ہوں اسے توبہ کی توفیق. پھر جب توبہ کر لیا تو آگے وہ کبھی بھی گناہ نہیں کریا تو اللہ کیا بولتے ہیں؟ اس کے تمام برائیوں کو ہمیں نیکیاں میں بدل دے کو جنت اسے واجب کر دے. اللہ اکبر, کتنا بڑا آفر ہے, گنہگاروں کے لیے اسپیشل آفر. اللہ, ذرا رو لے بس, ذرا توبہ کر لے بس. اللہ, شیطان کے جالے میں اللہ ہم نہ پھنسنے دیتا نہیں. ذرا ڈر رکھے تھے, ہرگز. پھر شیطان سے وعدہ کرے, اللہ چیلنج کرے, تو کتنے جنہیں کو بھی جہنم میں ڈال لے, تیرے بارے بھی کرنے دے, تیرے جال میں پڑھنے دے, لیکن میرے خاص بندے کبھی بھی تیرے جال میں نہیں پڑھتے. اگر پڑھے بھی جائیں, میرے خاص بندے ہر چیز پڑھتے نہیں, اگر پڑھے بھی جائیں, دو ہنکے میں سے دو خطرے ٹپکائے, یا اللہ میرے سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف فرما. اللہ, ہمیں دوسرے چیزوں میں چیلنج کرتے. انہیں ایک بولا تو سیا, ہمیں اسے چھوڑنے کا سوال ہی نہیں جی. اللہ کیا بولتے ہیں قرآن کی آیت کا مفہوم, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے میں تیرے کو بخشوں. اللہ بولتے ہیں, کیا بولے, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہیں بخشوں. تمہارے رشتہ داروں, غریبوں, محتاجوں, ضرورت مندوں ذرا معاف کرتے چلو, ان کے غلطیاں کو معاف کرتے چلو, بخشتے چلو, تاکہ پھر بولے کیا تمہیں پسند نہیں کرتے میں تم نہ بخش دوں. اللہ, معاف کرنا. صفات, ایسے صفات اللہ رب العزت قرآن مجید میں بتاتے ہیں. یہ بول کی چیز نہیں ہے. کلمہ پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہے, لا الہ الا اللہ چپکے تو بھی, صبح کو 100 شام کو 100, صبح کو 1000 شام کو 1000, جھوٹ بولتا ہے. اگر کلمے پڑھنے والا ہو تو قرآن کی ایک آیت, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بولے, اللہ کے ذات پر امید رکھ لیا, الحمدللہ, اللہ کا خوف ہے, اللہ یہ کام کرنے سے یہ جنت دیتا. کہتے قرآن میں تیمیچ بولے نا, اللہ توبہ کر لے تو جنت دے دا, تو بول کا اچھے کام بھی کرتا ہوں, توبہ بھی کر لے, میری جنت امید رکھتا ہوں, الحمدللہ. یہ ہے ایمان کا حصہ, جو دل کی کیفیت, دل کی حال, دل کا حال کیا ہونا ہے, اللہ کے ذات پر امید ہے. ہر کام کرتے سے پہلے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. جس کے پاس درمیانی چال چلو, اللہ کیا بولتے ہیں, خوف بھی رکھو, میرے ذات سے امید بھی رکھو, یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. پھر کیا فرمائے, سارے قرآن میں 3 جگہ زور دے کو اللہ فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ. وَيُزَكِّيهِمْ, قرآن کیا ہے, دل کو پاک کرنے والا. وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ فرماتے ہیں 3 کام کرو بولے, قرآن پڑھو, معنی مطلب جانو, اس کی حکمت کو پہچانو. اے نبی جی, ان کے دلوں کو پاک کرنے والا ہے یہ قرآن. کیا بولے, دلوں کو پاک کرنے والا قرآن. جو دل کو پاک کر کو آگے بڑھتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے, جس کے نیچے دودھ اور شہد کے نہریں دوڑتے. وعدہ کیا بولے اللہ, دل کو پاک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی 10 سال ان کے خدمت میں تھے, حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ. حضور کنے 10 سال خدمت کرے, میرے بیٹے, یہ لقب سے اتنا محبت سے بلاتے رہے وہ صحابی. حضور میرے بیٹے انس, ایک چیز ذرا آپ غور کر لیے تو تم نے ابھی کوسر خم کا آڑ کیا بھی نہیں, ڈائریکٹ ٹھکانہ جنت. بیٹے ذرا غور کرو. حضور بولتے ہیں, اپنے پاس خدمت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
میرے بیٹے ذرا یہ خیال کرو بیٹے، جنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ؟ دیکھو صبح اور شام ذرا دل کے طرف توجہ دیو، دل میں ذرا برابر بھی کسی کے بارے میں کھوٹ رکھو نہ کو، کسی کے بارے میں دل میں کھوٹ رکھو نہ کو۔ یہ چھوٹا عمل اگرچہ کر لے وے تمہیں جنتی نو ڈاؤٹ۔ دل میں کھوٹ کیا ہے؟ پھر وہاں دو رقم ہے، دل میں نفرت آنا دو رقم ہے، تھوڑے جنوں کو دیکھنا بھی دل پسند کرتا نہیں، واہ انہیں دشارے منڈی پلٹا لے چل جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ہے جنت کو لے جانے والا کھوٹ، ایک ہے جہنم کو لے جانے والا کھوٹ۔ دل میں نفرت دو قسم کے ہے، ایک نفرت تم نہ جنت کو لے جاتی ہے، ایک نفرت جہنم کو لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مالک انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے بولتے ہیں کسی حال میں بھی ذرا صبح کو ذرا شام کو دل کے طرف توجہ دے ہو، دل میں کیا بھی کھوٹ رکھ لینا کو تمہیں جنتی۔ یہ کیا ہے؟ ایک نفرت ہے، دل میں ایک کھوٹ ہے، ایک نفرت ہے، اسے دیکھنا مجھے پسند نہیں۔ دلیندر بھائی کو رمضان میں بھی مسجد کے بازو چائے کے دکان میں بیٹھ کو اتنا لمبا چائے پیتا بھی، سگریٹ پیتا بھی، گٹکا ڈال لے کو تھکو 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 تھک لیتا کھڑ پہ رمضان کے مہینے میں، اسے دیکھ کے تو مجھے دل میں نفرت۔ کیا بھیا؟ جو رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکم کے خلاف کھلم کھلا انہیں نافرمان بنتا ہے، اگر تیرے دل میں اس کے بارے میں نفرت ہے الحمدللہ پرواہ نہیں، جائز ہے، جائز ہے، برا کام کرتا ہے جائز ہے۔ یہ بڑا آگے بڑھ گئی، بہت آگے بڑھ گئی۔ یہ کیا ہے؟ جلن۔ اچھے آدمی کو دیکھو جلن، اچھے آدمی کو دیکھو دل میں حسد، اچھے آدمی کو دیکھو پریشان۔ میں کتنا کوشش کرا تو میں کیا بھی آگے بڑھانے، انہیں کیا ہو جو نا بڑا آگے بڑھ جاتا ہے، سب جنے اس سے تعریف کرتے ہیں، میں اتنا کرا تو مجھے کوئی نہیں پکڑا لینا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے تو بھی تیرے دل میں اس کے بارے میں حسد ہے، جلن ہے، کھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہنم کو لے جانے والی عمل ہے۔ دل کے حال کے بنیاد پر اللہ فیصلے فرماتے ہیں، یہاں تک کہ سوچو، اللہ والی فرماتے ہیں سوچو۔ ہمیں سمجھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام، یہ ذرا پکڑنے پر انہیں کیا ہی پوچھتا رہتا، کبھی آتا رہتا سوچے چھوڑو جی اس کا قصہ، کبھی آتا رہتا اس کا سے چھوڑو جی اس کا قصہ۔ تمہیں سمجھتے ہیں وہ چھوٹی چیز، اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے چیزوں میں خیال کرتے ہیں، چھوٹے چیزوں میں چھوڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ چھوٹے چیزوں میں پکڑ پہ آ گئے تو اس کے بنیاد کے اوپر جہنم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمیں حساب بھی کرتے نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پیاسے کتے کو پانی پلائے تو کیا ہوا؟ پیاسا کتا تڑپ جاتا ہے، اسے پانی پلائے سے اسے اللہ جنت دیتا ہے۔ ٹھنڈ میں کاپ ڈالتا رہتا کتا، ٹھنڈ کالے میں بارش ہے، ٹھنڈ ہے، آئس گرتا ہے، برف گرتی ہے، اسے لے جاؤ کو گھر میں لے جاؤ کو اسے ذرا انگار سیکا کی کا پتا کو اسے جاتا کھانا کی نہ ہے، کیا کرے؟ جنت دیتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بلی کو ایک جنا کھانا ڈالے اس کا تڑپ آیا، بھکی بھکی بکی بکی ہو جا کے مار گئی، خالی بلی کو دودھ ڈالا نہیں انہیں، اسے جہنم۔ کتنا چھوٹا عمل، ہمارے گھر کے سامنے کتنے کتے کو دم ہلاتے کھڑتے، ہمارے کھائے سے ہڈے بھی ہمیں ڈالتے نہیں، اسے کہا کہ ڈالے الحمدللہ اس کے اوپر محبت ہے۔ اللہ ہمارے سے محبت کرنے کی ایک نشانی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، موجود ہے انہیں فرماتے ہیں تمہیں خود دیکھ لو اللہ تمہارے سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کیا بتائے؟ لوگوں کے بارے میں تم نہ اگرچہ محبت ہے، انہیں کیسا بھی ہو، شرابی ہے، یا اللہ اسے توفیق دے، شراب چھوڑ ڈالنے کی توفیق دے، اسے ہدایت دے، انہیں بھی جلدی نمازی بننے کی توفیق دے، اتنے برے حال میں ہے یا اللہ انہیں برے کام میں ہے، اسے توفیق دے۔ مجھے اس سے کیا بھی
نہیں، اس کے برائی سے کچھ کھوٹ ہے، پرواہ نہیں۔ وہ اچھا بندہ لیکن ذرا پیتا، مجھے نفرت کس سے؟ اس کے شراب سے مجھے نفرت ہے، وہ شخص سے مجھے نفرت نہیں۔ پاپ اچھا آدمی جب جب پیتا، یا اللہ اس کے شرابی عادت کو دور فرما، اسے ہدایت دے، نمازی بنا، اچھی دل والا، اچھا نرم دل والا، اچھا آدمی۔ پاپ یہ بری عادت ہے، کیا ہوا؟ تمہارے دل کی کیفیت اللہ کے رحم کی صفات کا ایک حصہ تمہارے دل میں آ گیا، مخلوق کے اوپر محبت آ گئی، جانور کو بھی تمہیں محبت سے دیکھتے ہیں، یہ شرابی کو بھی محبت سے دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ دل کی کیفیت کے بنیاد کے اوپر اللہ چھوٹی چیز تمہیں کرے سو کیا، راستے میں دیکھے شراب کے دکان کریں، دل میں کیا کہایا؟ بندہ اچھا، اس کی برائی سے مجھے نفرت ہے، یا اللہ اسے ہدایت دے، محبت۔ جب بھی تمہیں جانور سے، چوڑی سے، مرغی سے، پڑوسی سے، بیوی سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے، محتاجوں سے، غریبوں سے، یتیموں سے، بیواؤں سے دل میں محبت رکھتے ہیں تو یہ نشانی ہے اللہ تمہارے سے محبت کرتا ہے۔ مخلوق سے تمہاری محبت اللہ تمہارے سے محبت کرنے کی نشانی ہے۔ اگر کسی سے بھی محبت نہیں، انہیں دو گھر ملا تو جل کو مریا، بازو کو والا گاڑی مولا تو جل کو مریا، نئے سے انہیں فریج لا لیا کہ وہ جل کو مریا، ذرا آستی انہیں بڑھا لیا تو جل کو مریا، اس کے بچے اچھے پڑھ کے نوکریاں آ گئے تو جل کو مریا، جل 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 کو خاک بن گیا۔ دل کی کیفیت اتنی بری ہو گئی، اللہ، اس کے واسطے اللہ والے یوں دعا کرتے، یا اللہ میرے مردہ دل کو زندہ فرما۔ کیا بولے؟ میرے مردہ دل کو زندہ فرما، میرا دل مردہ بن گیا، کسے دیکھے تو جل کو مرتا ہی نہیں، یا اللہ میرے مردہ دل کو زندہ فرما، دل کے اندھیری کو ذرا دور فرما، سکلے کو گیا، اکڑنے کو گیا دل ذرا نرم کر۔ اللہ کا نے جو ہر فرض نماز کے بعد جو دعا قبول ہوتی ہے اس میں اللہ سے اگر توفیق مانگتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ اسے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ کی محبت، جب اللہ کی محبت، اللہ کا خوف دل میں آتا ہے تو مسجد سے محبت ہوتی ہے، جب مسجد سے محبت ہوتی ہے عبادت کے سوائے دوسرا کام، حرام کام کرتا نہیں، مسجد میں چراتا نہیں، مسجد میں زنا کرتا نہیں، مسجد میں غیبت کرتا نہیں، مسجد میں غپ شپ مارتا نہیں، حضور کے سنت کے خلاف، حضور کے حکم کے خلاف، حضور کو تکلیف دینے والی چیزیں ہرگز کرتا نہیں، اللہ کو تکلیف دینے والی چیزیں ہرگز کرتا نہیں۔ اللہ کی محبت، حضور کی محبت، اللہ پرکھنا چاہیے، چھوٹا عمل بھی اگرچہ ہے یہ کیا ہے لوگوں کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھنا، چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھنا، چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھنا، جاتے جاتے بھی ان کا حصہ کیا ہے، چھوڑو جی اس کا بھی ایک حساب کیا، جاتے جاتے بھی بول ڈالے، یہ ایک معمولی لفظ اکثر ہمیں کہتے رہتے اس کام آئے، کوئی بھی خالی نہیں ہے کامت سے، چھوڑو جی اس کا بدگو ایک بدگو کیا تاکہ کچھ نہیں، 200 روپے کماتا نہیں، دیکھو جی بڑا آئین ٹینٹ کو چلتا ہے، کیا ضرورت، کیا ضرورت، زبان حرکت میں آ گئی، زبان حرکت میں آ گئی، اگر وہ زبان ہدایت کی زبان ہوتی تو جنتی بنتا، ایسے غیبت کریا تو زبان تجھے جہنم کو لے گیا۔ چھوٹی چیز کی حفاظت کرنے میں تو پیچھے ہٹ گیا تو بڑے چیزوں کی حفاظت کون کرتا؟ اللہ، واقعہ زبردست واقعہ، مفتی صاحب بتائے تھوڑے دور تک، شرابی پر نفرت نہیں، پڑوسی پر نفرت نہیں، مصلی پر نفرت نہیں، کس کے اوپر بھی نفرت نہیں، نفرت میرے دل میں نہیں، اللہ بولے محبت کرو، اللہ نفرت سے دور۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کی آیت کا مفہوم 3 جگہ اللہ فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ، تیرے دل کو پاک کر لے، تیرا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ کیا بولے اللہ؟ تیرے دل کو پاک کر لے، وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کر لے، تیرا ٹھکانہ جنت ہمیں بنا دے۔
نماز پڑھو، وہ کہتا ہے حضرت 5 وقت آ جاتا بہت فرصت ہے مجھے نماز پڑھنے میں، کیا بھی تکلیف نہیں، ذکر کر لیجیے 100 وہ کہتا ہے حضرت چکے، کیا بھی تکلیف نہیں، نماز پڑھنے میں تکلیف نہیں، ذکر کرنے میں تکلیف نہیں، قرآن پڑھنے میں تکلیف نہیں، فرصت اچھا ہے، پارے پڑھے نہیں تو ایک پیج پڑھ لے کے جاتا ہوں، کوئی اس میں بھی تکلیف نہیں۔ اگر تکلیف ہوتی تو دوسروں کے بارے میں زبان کھولنا کو تکلیف کر سکے نہیں، دوسروں کے بارے میں غیبت کرنا کو بہت بڑی تکلیف کر سکے نہیں، چھوٹی چیز۔ آپ کو اللہ کے پاس ذرا دیو جی، ہاں کیا کام نہیں دن دینا، کبھی ایسے کیا بولنے کی ضرورت ہے، تو دے نہیں تو جا، تیرے زبان سے کہیں تو نہیں دے تو نہیں، اسے کیا دلیندر۔ اللہ اکبر، اللہ والے ایسے گزرے ایک دور میں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آتے رہے، عمل کا حصہ الگ، دل کی کیفیت الگ، اللہ دل کی کیفیت کے اوپر فیصلے۔ مسجد کے کونے میں نوجوان 25 سال بھی نہیں، مسجد کے کونے میں بیٹھ کو یا اللہ کا کو روتا ہے، رونے کے عادی بنا معمولی چیز نہیں، اللہ کسی بھی توفیق دیتا نہیں، بہت کم میں دیتا، رونے کی کیفیت روتا ہے۔ یہ وقت کے ولی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ انٹر ہوئے مسجد پہ، دیکھے نوجوان دعا کرتا ہے، رو 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 کو تھکتا ہے، ارے یہ عمر میں بھی اتنا دکھاوا کائی کو بھائی سے، یہ عمر میں بھی اسے دکھاوا کیا، رو رو کو بتاتا ہے، یا اللہ رحم فرما روتا ہے، کرم فرما روتا ہے۔ دل میں خیال آیا، چلے گئے حضرت، دل میں خیال آیا، ظاہر بھی کرے نہیں، دل کی کیفیت، دل کا حال، فیصلہ اللہ کا، سو گئے۔ وہ روز تہجد نہیں، بالغ ہوئے سو وقت سے اس روز تک تہجد نہیں چھوٹی بزرگ کو، وہ رات سے تہجد چھوٹ گئی، وہ رات سے۔ جس دن میں نوجوان کے بارے میں بدگمانی کرے، ہمارا کام ہوچنا روز بھی ہے، چپکے کرتا کیا رہے انہیں ذمہ داری لے کو، اس میں کتنا سرد دیتا کہ لے، کتنا عدلے تک لے رہے انہیں، ہمارا زبان کیا ہے، منہ کیسا کہ بولنا، زبان ہلا دلے، مسجد میں ہلا دلے، مسجد میں ہلائے، قرآن ہے سو باہر جا دکانہ کنے ہلائے، چپکے کرتا کیا رہے انہیں، چھوکرا مسجد کو پکڑ لے کہے گا تو فائدہ نہیں سے کون کرتا رہے اس زمانے میں، دو باتاں، ایک ہے کہ عدلیہ، کون بھی کرے انسا کائی گھرتا لے رہے، کہتا ہے کہ بتا ہاں سرل دیتا رہتا لے، زبان ہلایا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ زبان بھی ہلائی نہیں، دل میں سمجھ لیے کیا دکھاوا کرتا ہے، اللہ 6 مہینے تک تہجد نہیں، 6 مہینے تک تہجد نہیں، روتے 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 اٹھتے روتے، کیا وہ نوجوان کے بارے میں آپ کیا دل میں لا لیے، ذرا سوچ لو۔ آواز آئی، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، میرے سے غلطی ہو گئی، بہت بڑا ظلم کریا، کیا بھی دل میں خیال آیا، کیا بولتے ہیں، بہت بڑا ظلم کریا۔ ایسے ظلمہ ہمیں ہر روز بھی کرتے رہتے، 24 گھنٹے، ہمارا کام ہی وہ، کسے بھی بخشتے نہیں، کسے بھی بخشتے، یہاں تک کہ اللہ تم نے 27 سے بھی بخش ہو، کائی کو تو تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تم نے بخشنا کرو، قرآن میں اللہ بولتے ہیں، قرآن میں اللہ یہ بولتے ہیں تم نے 27 سے بھی تمہیں بخش ڈالو، کبھی بھی تم یہ قسم کھاؤ نہ کو غریبوں کو، یتیموں کو، رشتہ داروں کو، محتاجوں کو میں کیا بھی دیتا نہیں، کسے بھی معاف کرتا نہیں، ایسے باتیں کیا بھی بولو نہ کو، قرآن کی آیت کا مفہوم ایسی تاکید دیتے ہیں اللہ۔ زندگی میں یہ ایک مرتبہ کا مسئلہ، معنی کے ساتھ جو بھی زبان ہو، اردو ہو، تیلگو ہو، انگلش ہو، جو بھی زبان ہو، زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھنا چاہیے، لازم ہے۔ اللہ کیا بولے ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہو، نمازہ پڑھ لی ہو گیا، بول ہو گیا، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ذکراں کر لیتے ہیں، دعوت کا کام کر لیتے ہیں، 4 مہینے نکلتے ہیں، دل کی کیفیت کیا ہو، پڑوسی سے اچھا ہے، بیوی بچہ سے اچھا ہے، مسلح سے اچھا ہے، رشتہ داروں سے اچھا ہے، دل کا حال کیا ہو، رحم ہے تیرے دل میں، اگر تیرے دل میں رحم نہیں ہے، اللہ کی صفات کو تو اپنانا ہے، رحم کی صفات اگر اسے دور ہے، اللہ کے نسبت سے تو اللہ کا رحمت تو لینا ہے، اللہ کے رحمت سے تو دور ہو جاتا ہے، جب اللہ کے رحمت سے تو دور ہو جاتا ہے، سانس نکلنے سے پہلے تیرا انجام بھی خطرناک ہوتا ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے، بڑے مزے میں رہتے جوانی میں، جب آخری وقت آتا نا، جب
ایسی حالت آ جاتی، بچے ستانے والے، جورو ستانے والی، رشتہ داراں ستانے والے، کہیں کہ تو ہمیں لین تو نہیں. آج زور میں منہ کو ایسا کا بات کرتے ہیں، جب منہ بند ہو جاتا، سانس بند ہو جاتی، پورے سامنے آ جاتے. ہمیں کرے سو چھوٹا نہ جائے، ایک جھٹک نہ جھٹکے، وہ ایک جھٹک نہ تم نے جہنم کو لے گیا. کیا ذرا خاموشی اختیار کرے؟ معاف کرو حضرت، نہیں انشاءاللہ آپ کو دے بول سکتے نا، بول سکتے نا، نرمی سے جواب دے سکتے نا. جا جی کو کہیں جھٹکنا، رشتہ داری چاہے غریب محتاج رشتہ دار آیا جی میرے حالت بھی ربا نہیں لیجیے کیا کی یہ ہے چلے نہیں ہے ظاہر اب خود دیکھیں معاف کرو، بول سکتے نا. جھٹکنے کی ضرورت کیا؟ چھوٹا عمل تمہیں کرے، اللہ کو اتنا ناراض کرے، اللہ کو سے چھوٹے عمل کے ذریعے تم نہ جنت کو لے جاتا کہ معلوم نہیں، چھوٹے عمل کے ذریعے جہنم کو لے جاتا معلوم نہیں. ہمیں چھوٹے عمل کے اوپر زیادہ توجہ دینا بڑے عمل کے ساتھ ساتھ. تو ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ یوں فرماتے ہیں یہ چیز واللہ یحب المحسنین، یہ لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں، یہ میرے خاص بندے، پسندیدہ بندے ہیں. اللہ ہر ایک کو بھی اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے ذات پر امید رکھتے ہوئے اللہ کے یاد سے زندگی آخری سانس تک ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ بولنے والے کو، سننے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنا تو نہیں پڑے تو سنا.